محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے اندر میں بتاؤں گا بہت سارے افراد وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ان کو ٹائمنگ کی دقت بہت زیادہ آ گئی ہے، یعنی سرعت انزال کا مرض ان کو لگ چکا ہے، ذکاوت حس کا مرض ان کو لگ چکا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آج میں کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتاؤں گا، صرف 4 چیزیں بتاؤں گا جو کہ الحمدللہ بڑی پاورفل ہیں اور اس کا رزلٹ بہت ہی شاندار آتا ہے، سمجھے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں میں اور بتا دوں۔ دیکھیے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں بہت زیادہ ہاتھ سے غلطی وغیرہ کر رکھی ہے، تو ان کی ٹائمنگ بھی بہت جلدی یوں سمجھیے گا کہ زیرو کی طرف آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ آپ کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد آپ نے ایک رات میں 2-2 3-3 بار ہم بستری کیے اور آپ کو بہت زیادہ شوق بھی تھا ہم بستری کرنے کا، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو کام کرنے کے لیے باہر جانا پڑا، بیوی گھر پہ اور آپ باہر چلے گئے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یا 1 مہینے میں ادھر واپس آئے، سمجھ رہے ہیں۔ باہر جانے سے پہلے آپ ایک رات میں 1 بار یا 2 بار ہم بستری کر لیا کرتے تھے، لیکن جب باہر سے آپ واپس آتے ہیں کام کرنے کے بعد اور جیسے ہی آ کے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، تو جو ٹائمنگ پہلے آپ کی تھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہم بستری کرتے تھے، اب آ کر کے باہر سے جب آپ نے ہم بستری کیے تو 1 یا 2 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جو اتنی جلدی انزال ہو جاتا ہے؟ اور انسان پھر ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ پہلے سب کچھ اچھا تھا اور اب یہ مجھے ہو کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا، اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان باہر سے آتا ہے تو اس کی منی کافی جمع ہو جاتی ہے، اور جمع ہونے کے بعد جب منی کا اسٹاک ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آ کر کے ہم بستری کرتا ہے تو وہ بہت جلدی خارج ہو جاتی ہے۔ جب وہ 2 بار 3 بار ملاقات کر لے گا، پھر اس کے بعد میں ٹائمنگ اپنی جگہ بالکل صحیح آ جائے گی۔ پھر بھی اگر ٹائمنگ صحیح اپنی جگہ نہیں آ پائے تو پھر یہ جو جڑی بوٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ مشت زنی کی وجہ سے یا اغلام بازی کی وجہ سے اور کثرت ہم بستری کی وجہ سے صورت انزال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ نسخہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نسخے سے بہت جلدی آپ کو شفا ملے گی اور بہت جلدی آپ کو کامیابی ملے گی، سمجھے۔ تو آئیے گا، نسخہ کیا ہے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں بتا دوں، دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی بہت جلدی منی خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر ہم کو دھیان رکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے کم سے کم 3-4 گھنٹے کے بعد میں آپ کو ہم بستری کرنا ہے، جبکہ آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پھلی ببول لینا ہے بغیر بیج کے 60 گرام، سالب دانہ یہ بھی آپ کو لینا ہے 60 گرام، ستاور یہ بھی آپ کو لینا ہے 60 گرام، اور تال مکھانا یہ بھی آپ کو لینا ہے 60 گرام۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو میں نے ایک دم چن کر کے آپ کو بتائی ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ٹائمنگ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو دیکھیے اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے کھرل کر کے باریک اس کا صفوف بنا لیں، کپڑ چھن کر لیں۔ جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 3 گرام صبح خالی پیٹ اور 3 گرام شام کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل نیم گرم میٹھے دودھ کے ساتھ لینا ہے، کھانے سے، سمجھ رہے ہیں، یعنی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم میٹھے دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے جریان، احتلام، پیشاب کے بعد جو بہت سارے لوگوں کو قطرے آتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے، صورت انزال، ان سب چیزوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور امساک کے لیے، ٹائمنگ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ پاورفل ہے، اور خیالات کی وجہ سے جو منی کے قطرے آتے ہیں اس کو بھی یہ بہت جلدی روک دیتا ہے۔ تو آپ اس نسخے کو ایک بار ضرور استعمال کریے گا، اللہ پاک اس نسخے سے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں اور بہت دنوں سے آپ جگہ جگہ سے پریشان ہیں تو پھر میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر نیچے دے دیا ہے، اس پر کال کر کے آپ اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں اور دوا بھی لے سکتے ہیں۔